الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان الکریم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ قال رسول اللہ البر ما من احب قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا صرف چہرے کی بات تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری بات تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے اپنا ذوق ہے ہر بندے کا اپنا کتابوں کے حوالے گنوں نا تو پھر پوری رات گزر جائے تو کیوں نہ اس کتاب کا ایک ورق چھیڑوں جو آسان بھی ہو اور دلوں کی طہارت بھی کرے اور آج کی اس رات کا مول بڑھ جائے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے اور تھوڑی سی تبدیل کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے قاری صاحب نے لوگوں نے کہ خدا کی رحمت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے غیرت اور رحمت میں بڑا فرق ہے غیرت میں فرق کیا ہے کہ ایک انگلی اٹھائے ایسے کرے عمل کیا ہو تیرے ہاتھ ڈوب جائے انگلی یہ غیرت ہے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ قرآن کا حصہ ہو جائے ہم تو بات ہے کیا کیا اس نے اللہ کی مخاطب تو نہیں کی اس کی طرف تو نہیں انگلی اٹھائی نا اٹھائی تو انگلی محبوب کی طرف مگر غیرت الہی نے گوارا نہیں کیا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا ابھی تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے ابھی تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے ایک جھلک دیکھی دنیا دیوانی ہو گئی مستانی ہو گئی ہوش و حواس کھو گئے اور جہاں تک کہہ دیا میں سجدہ کر لوں جی چاہتا ہے سجدہ کر لوں علماء بیٹھے ہیں لب کشائی کر رہا
یہاں ہوتا ہی یہ ذوقی عمل ہے خود گرفتار ہے. جہاں بازو سمجھتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے. سجدہ کر لو جی چاہا, اب جی چاہا سجدہ کر لو, مگر امر یہ ہوا کہ نہیں. اگر خاموشی ہو جاتی تو پھر, اگر امر نہ ہوتا تو پھر اس نے تو سجدہ کر دینا تھا. اگر خاموشی ہو جاتی تو پھر خاموشی ہوئی تھی نا, چھوڑ کر عالم نہیں پڑا ہوئی ان سے ادھار لے کے بات کر رہا ہوں. خاموشی ہوئی تھی, کب ہوئی تھی؟ جب دیکھ کے نا تو دیکھنے والے نے کیا کہا تھا, خلقتا مبرأ من کل عیب, خلقتا مبرأ من کل عیب, سارے عیبوں سے پاک, سب عیبوں سے پاک. اب سب عیبوں سے پاک, اب کیا کیا عیب گنوں, کتنے عیب گنوں, وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. جب خود سرکار فرمائے جاؤ تو میری مثل ہے تو لاؤ, جاؤ 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 تو میری مثل ہے تو لاؤ. عرب والوں کو عرب کی سرزمین پہ مثل نہ ملی, عرب والوں کو عرب کی سرزمین پہ مثل نہ ملی, اس خاندان میں مثل نہ ملی. تو عرب والوں کو عرب کی سرزمین پہ مثل نہ ملی تو پھر کہاں مثل مل سکتی ہے؟ جو کہے خیال است و محال است الجنون, اس علم کو بھی سلام, اس سوچ کو بھی سلام, اس فکر کو بھی سلام. جس نبی کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو ناعیب ہے, بے عیب ہے, مگر وہ جو بات ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہوگا. جس کی میں بات کر رہا ہوں اسی اور. خاموشی, مسکراہٹ, ہنستا مسکراتا چہرہ, خاموشی. اب ذرا یہ بتاؤ, غلط کام ہو تو نبی خاموش ہو جائے, غلط کام ہو نبی خاموش ہو جائے تو پھر نبی بھی وہ جو آخری نبی, پہلے تو وہ ہوا تو پھر آئے پورا ہو گیا, قیامت تک آخری نبی, بس آخری نبی, کوئی نبی بات نہیں. اگر ہوتا تو یہی لفظ ہے نا, سیدھی سی بات. اور خود کیا کہتے ہیں, اگر ہوتا تو پھر کیا ہوتا, اگر ہوتا تو پھر جی عمر ہوتا, لہذا کوئی نبی نہیں. خاموشی, چہرے پہ مسکراہٹ, جیسے آج کے خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ کے سوچ رہا تھا, ایک لڑی پرو رہا تھا جو اپنی نظر کر رہا ہوں کہ یہ شرعی وفا کے چہرے, یہ شرعی وفا کے چہرے, یہ گنبدوں کے چہرے, شرعی وفا کے چہرے, یہ گنبدوں کے چہرے, محسوس ہو رہا ہے عاشقوں کی سرزمین, محسوس ہو رہا ہے عاشقوں کی سرزمین. ڈاکٹر صاحب ہجوم اتنا کیوں ہے میخانے میں, کیوں ہے ہجوم اتنا کیوں ہے میخانے میں؟ سنا ہے ساقی یہ کامل ہے مرد خلیل. خاموشی, وہ کہتا جا رہا, اب سنتے جا رہے, کوئی بھی نہیں, ساری کائنات میں مانا اٹھ کے بنے گا, ساری کائنات میں عیب ہو سکتا ہے, تیرے میں عیب نہیں. اب یہ عقیدہ اس کا جو صبح شام پاس بیٹھتا ہے, جی بھر کے دیکھتا ہے, جی بھر کے نظارہ کرتا ہے, یہ عقیدہ اس کا ہے. اور کتنا پکا عقیدہ, اب آگے ساری کائنات میں عیب ہو سکتا ہے, آپ میں عیب نہیں ہو سکتا. کائنات کا کوئی خلق خلیقہ کمال میں شاؤ. اب ذرا تھوڑا سا میرے ذوق کے ساتھ چلنا کہ ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا, اپنی مرضی سے بنایا, تجھے تیری مرضی سے بنایا,
اب تھا نہیں تو مرضی کہاں سے آئی؟ تھا نہیں تو مرضی کہاں سے آئی؟ ڈاکٹر صاحب مرضی تو اس وقت ہوتی ہے جب ہوگا تو، اب تھا نہیں تو مرضی کیسے؟ بنانے والے نے کیا بنایا؟ بننے والا کیا بنا؟ اب بنایا اس نے اس کی مرضی سے، تجھے کیسے بناؤں؟ جیسے تیری مرضی۔ کیسے بناؤں؟ جیسے تیری مرضی۔ اب میری مرضی تو پوری کائنات کا حسن ایک طرف، میرے یوسف کا حسن ایک طرف، ساری زندگی کا یوسف کا حسن ایک طرف، تیری ایک جھلک ایک طرف، تیری ایک جھلک ایک طرف۔ اور کیا کہا تھا کہ آنچ خوبہ ہمد آرم تو تنہا دھرے، تیرے حسن پہ تو وہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، انگلیاں کاٹ لی، اور پھر بھی کچھ نہ بنا، پھر بھی دولت نہ ملی، مگر جو دولت رکھتے تھے ہم آہوان سہرا سر خود نے آدھا برکب با امیداں کے روزے بچکار کھائی جا، سروں کے نذرانے دیے، نذرانے پیش کیے، انگلی اٹھے تو قرآن کی آیت بن جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اعتراض اٹھے تو نسب سے انکار ہو جائے، اتنے بعد ڈھالے کا زمین کا لفظ وہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے۔ میرے مولا کیا کیا ہے، ہوا کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، معاملہ کیا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا؟ میرے محبوب پہ انگلی اٹھائی، میرے محبوب پہ انگلی اٹھائی، کیسی انگلی؟ اب صحابہ کی تعداد، جماعت، کہاں کہاں سے لاؤں، کدھر کدھر سے لاؤں، کہاں کہاں سے ٹٹولوں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ 1,24,000 میرے مصطفیٰ کریم کے نام دیوا صحابہ، اور ایک نے بھی یہ نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ میرے جیسے ہیں، کسی کی جرات نہیں ہوئی، آواز کی مشابہت بھی نہیں کہ آواز کی مشابہت ہوئی ہو۔ ہاں اس خاندان کے چشم چراغ ان کی مشابہت تھی، شبیہ رسول تھے، آگے سلسلہ شبیہ رسول تھے، مگر میں نہیں کہہ رہا، بریلی کا ایک فقیر جھوم جھوم کے بول اٹھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک کی نہیں، دو کی نہیں، بچہ بچہ نور کا۔ سرکار پشمے لگوائے، پیالے میں خون ڈالا، سب کو پتا ہے، وہ نماز بھی بیان کر چکے ہو، پیالہ دیا خادم کو، یہ لے جاؤ، پھینک دو، کہیں ڈالا، اب ہاتھ میں پیالہ لیے گھوم رہا ہے، عقل بھی ہے، سوچ بھی ہے، فکر بھی ہے، دانش مندی بھی ہے، اور کس کالج کا پڑھا ہوا ہے؟ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اور پھر آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، دیدار کو کھول کے آنکھیں کی جاتی ہیں، مگر مرشد افکار نے ڈاکٹر صاحب کیا پتے کی بات کی، ادھر اشارہ کیا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، دنیا کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، قیمت ختم، اس کی عزت و تکریم ختم، مگر یہ ضرب کر تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کب تک بچائے گا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں، دیوانہ چلا رب کی تلاش، رب کی تلاش، ڈھونڈنے اسے چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں،
چلائے تلاش کرنے کے لیے، مگر ڈھونڈنے اسے چلا جسے پا بھی نہ سکتے. ان ڈٹھیاں جی دی تام دلانو تے بن ڈٹھیاں جی دی یاری. ان ڈٹھیاں جی دی تام دلانو بن ڈٹھیاں جی دی یاری. پر دیکھا نہیں تو یہ حال ہے. کب کے بیٹھ دنیا بھر پڑی ہوئی ہے، تو جنہوں نے دیکھا ان کا کیا حال ہوگا. لکھا ہان یوسف جان بیچتے نہیں، چھٹو گل کی مثل بازار دی. لکھا ہان یوسف جان چھٹو گل کی مثل بازار. دیکھا نہیں تو یہ حال ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکست ہو تو عزیز تب ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دیوانہ رب کو تلاش کرنے کے لیے چلا. اب تلاش کر رہا ہے رب کو، گلی گلی پوچھا پوچھا گھوم رہا ہے. اللہ کے گھر میں بھی ڈھونڈا. آواز آئی میرے مصطفیٰ کریم کے دروازے پہ چلا جائے. در رسول پہ میں نے رب کا تلاشی کو رب کو تلاش کرنے آیا. آگے سے آواز کیا آئی؟ ان نائدہ کا منقاصد القلوب. ارے ڈھونڈنا ہے تو پھر ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈ. ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکست ہو تو عزیز تب ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بات کس در کی بات کرتے ہیں؟ کیا کیا حساب کروں، کس کس کو لاؤں، کس کس کو سامنے لاؤں، کس کس کو سامنے کروں. ابھی حضرت علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے، مگر کسی بندے کی بات سنی ہوئی غلط بھی ہو سکتی ہے. سنی ہوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ راوی ضعیف ہے. یہ کہہ سکتے ہیں راوی ضعیف ہے. سمجھ رہے تو کہ راوی ضعیف ہے. روایت ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہے. راوی ضعیف ہے کہہ دیا. مگر وہ حالہ محبت جس میں آمد رسول، اس میں تو صرف تین ہے اور تینوں عورتیں ہیں. پھر گواہی کیسے مضبوط ہو؟ تین ہے، تینوں عورتیں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. وہ اندر سے پیغام آ رہی ہے، باہر سنایا جا رہا ہے. تینوں عورتیں، مگر ان کو بھی چھوڑو. اب وہ ایک ماں جو نبی کی ماں، نبی کے گھر والیاں، ام المومنین، مومنوں کی مائیں، مگر نبی کی ماں، بس نبی کی ماں، بس نبی کی ماں، بس نبی کی ماں. اور خود مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں؟ آج تھوڑی سی بات کو بتنگر بنا دیا، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، ایسے ہو گیا جی، ایسے ہو گیا. مصطفیٰ کریم جب یہ فرمائیں کہ آلہ اور عرفہ خاندان، آلہ اور عرفہ خاندان، آلہ اور عرفہ قبیلہ، آلہ اور عرفہ کنبہ، آلہ اور عرفہ گھرانہ، آلہ اور عرفہ پشتیں، آلہ اور عرفہ ارحام سے ہوتا ہوا میں آیا ہوں، ہوتا ہوا میں آیا ہوں. مگر آگے کہہ دیا لا فخری. سبق بھی دے دیا کہ اپنے نسب پہ اترانا نہیں ہے، اترانا نہیں ہے. ہاں پکڑ کے نہیں چلنا، سر جھکا کے چلنا ہے. اگر نبی کہہ دے کہ پکڑ کے چلو پھر کیا کرو گے؟ نبی کہہ دے کہ پکڑ کے چلو پھر کیا کرو گے؟ رب تو یہ کہے کہ سر جھکا کے چلو، مٹا کے چلو، پکڑ کے نہیں چلنا. کیوں نہیں چلنا؟ اکبر اس کی ذات ہے، کبریائی اس کے لیے ہے، وہ کسی کا اکبر بننا پسند نہیں کرتا. سر جھکا کے چلو. چشتی صاحب بیدم نے کیا کہا تھا؟ جو بنا یہاں وہی مٹ گیا، جو بنا یہاں وہی مٹ گیا. میں نے مٹتے ہوئے دیکھے پرانا، جو بنا یہاں وہی مٹ گیا، مگر جو مٹا یہاں وہی بن گیا. جو بنا یہاں وہی مٹ گیا، جو مٹا یہاں وہی بن گیا. طوطی کشمیر، رومی کشمیری کیا سبق دیا تھا؟ یہ صوفیوں کے لیے ہے. کیا سبق دیا تھا جو سب سے مشکل ہے؟ آج بات میں میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا سبق دیا تھا؟ رمی کیر ظہیر فقیر من، کیر ظہیر فقیر من. کتنی مشکل منزل ہے، کوئی ہو سکتا ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی. رمی کیر ظہیر فقیر بن کے بڑی پیر نہ شیخ امام میاں. اسی تے کرائے کش نال رکھے ہوندے نے، نعرے مارے واسطے تو پیر ضرور رکھنا ہے. اسی نہ کرائے کش رکھے ہوئے. ساڈا جڑا علاقہ نا ادھر تو کرے دا
اتنے بندے پھرتے ہوتے پیسے انہوں نے کرایہ کش پیا انہوں نے کرایہ دیتا اس کا ہو جانا کرایہ کش کار رکھے پیر ضرور آپ مگر پیر کیا کہہ رہا ہے رنی کی زہیر فقیر بڑی پیر نش ہے امام میاں تک تک محمد رکھ سے تک تک محمد رکھ سے تھے نیما ہو گئے خاص و عام میاں نیما ہو گئے خاص و عام میاں جو مٹا جہاں وہی بن گیا جو مٹا جہاں وہی بن گیا جو بنا جہاں وہی مٹ گیا ذرا دیکھ آنکھیں تو کھول کے بے دم لباس مجاز میں دیکھ آنکھیں تو کھول کے بے دم لباس مجاز آقا کہ نہیں اگر نبی کہہ دے تو پھر چلو آؤ گھر میں چلتے ہیں مکہ فتح ہو گیا سب نے پڑھا تھوڑا سا ایک چیپٹر الوفا سے ہوا بس مکہ فتح ہو گیا آن بان کیا میں نے مصطفیٰ کی سورہ دھاری دار جبا سے بیتن کیا ہوا سورہ دھاری دار جبا سے بیتن کیا ہوا ہے امامہ سر پہ سیاہ باندھا ہوا ہے اونسی بسا جھک رہا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دن نہ پہلے دیکھا نہ بعد دیکھیں گے کہ کسی کی آنکھ میں تابع نظارہ نہیں کی کہ ایک آنکھ اٹھا کے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے پھول کی مثال بھی نہیں دی اب مثال کیسے دی سید الراویین سے پوچھتے ہیں سید الراویین سے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جب مصطفیٰ کریم خوش ہوتے تھے چہرہ کیسے ہوتا تھا جب غمگین ہوتے تھے تو چہرہ کیسے ہوتا تھا اب مثال ذرا دیکھیں کتنی ناز و خیالی ہے کہ جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے چاندی کے کٹورے سے انار کے دانے باہر گرے یہ نہیں کہا کہ چودھری کے چاند جیسا ہوتا تھا چاند تو کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے دنیا آج کمندے ڈال رہی ہے اس کے اوپر جا کے گھر بنائے یہ تو آج کی بات ہے میں تو پرانی بات کر رہا ہوں اس چاند کی میں مثال دوں اس چاند کے ساتھ مثال دوں ذرا سوچو کہ جس کے اوپر جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں اس چاند کی حیثیت ہی کیا ہے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر چون کیا تھا چون کیا تھا وہ پہاڑ ہے وہاں پتہ نہیں کیا کیا ہے مگر یوں کیا تھا تابع نظارہ نہ کر سکا ٹوٹا مکے میں نظارہ اس کا ہندوستان میں ہوا ٹوٹا مکے میں نظارہ ہندوستان میں ہوا ریاست مالابار کا ہندو حضرت گھوم رہا ہے جب دیکھا چاند اٹھ کر سجدے میں گیا کیا ہوگا دیکھا نہیں کیا ہوا ہے دیکھا ہے چاند کچھ عجیب سی صورتحال میں تھا کہا بس یہی پہچان ہے سرزمین ہندوستان کا وہ پہلا مسلمان تھا جو پیدل چل کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آیا جب پاس پہنچا دو صحابی موجود تھے سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق ہاتھ دیا کلمہ پڑھا واپس پیدل چل پڑا مضافات جنبوں میں اس کا مثال مضافات جنبوں میں اس کا مثال ایک انگلی اٹھی اب اس چاند سے مثال دوں جو ٹوٹا پھوٹا آج تک سہیاں لے کے پھر رہا ہے آج تک دل کے داغ لے کے چل رہا ہے آج تک داستان غم چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہے اسے مثال دوں مگر وہ کیا فرماتے ہیں کہ چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے انار اسے جنتی پھل ہے کسی اور سے مثال نہیں دی جنتی پھل ہے سورہ الرحمن میں یہ کچھ ہے نا میں تو پڑھا ہوا نہیں جنتی پھل ایسے چہرہ جیسے چاندی کے کٹورے سے وہ انار کے دانے باہر گرتے ہیں تو وہ ایک رنم ایک مقام پیدا ہوتا ہے مگر اب دوسرے دیکھیں کہ جب کوئی بات ناگوار گزرتی تھی رحمت للعالمین کو تو چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے سورج مقام اثر کے یہ نہیں کہا کہ غصہ ٹپکتا تھا یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا یہ نہیں کہا نہیں مقام اصل میں ہے سورج ایسے چہرہ ہوتا تھا مگر وہ پھر جلدی اس خلاف بھی اٹھتا تھا نہ دائمی غصہ نہ دائمی ناراضگی اللہ کے لیے غصہ اللہ کے لیے اب مکہ فتح ہوگا
مصطفیٰ کریم کی شان عظمت. ویسے بھی صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا, کسی کی آنکھ میں وہ پاور ہی نہیں تھی کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھے. ہاں ایک نے طلب کی تھی, ایک نے طلب کی تھی. بس ڈاکٹر صاحب کیا طلب ہے؟ مانگو. چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے, باقی دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیوں بیٹھا کر بابے کو نہ چھوڑو, جیسے جیت چاہے ایسے بیٹھے, ایسی بیٹھ کے دو جائے. کیوں؟ اس نے بڑی سہولتیں برداشت کی ہیں, بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, اسے بیٹھنے دو. جس کا نام سن کے آج بخار ہوتا ہے, نام سن کے آج بخار ہوتا ہے, بیٹھنے دو. طلب کی, ایک نے طلب کی. طلب کیا کیا ذرا غور سے کرو. مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے, میں نے دینے دے چھوڑ. بس مانگ کیا مانگتا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ مانگو یہ نہ مانگ, نہ ادھر سے حکم ہوا یہ مانگ یہ نہ مانگ. جو تیرے جی چاہے مانگ, جب جی چاہے مانگ, جس گھڑی مانگ, جب جی چاہے مانگ, جتنا مانگ. پھر مانا کیا نکلے گا کہ ہر وقت مانگ, سب کچھ مانگ, سب کچھ ملے گا. میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مانگا کیا, دینے والے نے کیا دیا, مانگنے والے نے کیا دیا. اب صوفی کیا کہتے ہیں, میں ذرا صوفیوں کے پاس آپ کو لے جا رہا ہوں. صوفی کیا کہتے ہیں, اب مانگنے والے نے کیا کہا, وہ بابا جو مصطفیٰ کریم کا صدیق تھا, جو میرے مصطفیٰ کریم کا صدیق تھا, کہاں بیٹھا دیا ایسے بیٹھتا ہے. کیا مانگا, مانگ. ہاتھ مانگ کے عرض کی, حبیبی یا رسول اللہ نظر تو الی وجہ رسول اللہ, میری نظریں ہوں آپ کا چہرہ ہو. کیا مانگا, میری نظریں ہوں آپ کا چہرہ ہو. اب دینے والے نے کیا دیا, ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. ایسے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسے ہی ہوگا. اب صوفی کہتے ہیں صحابہ کی زیارت ممکنات, رسول کی زیارت ممکنات, جسے چاہے جب چاہے زیارت کرا دے, مگر صدیق اکبر کی زیارت کرنے پر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ ہیں. اب مکہ فتح ہو گیا, بات وائنڈ اپ کرتا ہوں, فتح ہو گیا. اب کیا حکم ہے کہ اس ساتھ جھکا کے چلو. اب مصطفیٰ کی شان تو عظمت دیکھنے والی تھی, وائنڈ اپ آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جب احرام باندھ لیے تو آپ شروع ہوا تو کان میں ایک آواز پڑی. وہ آواز کیا تھی, دشمن تو آوازیں کستے رہتے ہیں نا, مخالف تو آوازیں کستے رہتے ہیں, ہمیں اس سے کیا ویلا ہاتھ اور جاہل و قال اسلام. جب آواز پڑی یہ کمزور ہے, ہم سرزمین ہو مکہ کی, عمل اور اکڑ کے نہ چلو, تو نازک مقام ہو تو مصطفیٰ کریم فرمائے اکڑ کے چلو, اکڑ کے چلو. اب کیسے اکڑے کہ قیامت تک کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہے. اب حج اس کا ہوگا تو اب اس کا ہوگا, جو کندھا بھی ننگا رکھے گا پہلے 3 سیکنڈ ذرا اکڑ کے چلے گا, ذرا اکڑ کے چلے گا. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا کہ راوی غلط بھی ہو سکتا ہے, کمزور بھی ہو سکتا ہے. گھر کی بات اور گھر کی اس کی بات جو پورے مکے کا بزرگ, پورا مکہ جس کو سلام کرتا, اور اتنے عزم والا, اتنے یقین والا کیوں نہ ہو, جس کا پوتا رسول ہو, جس کا پوتا رسول ہو, کیوں نہ ہو. مکے پہ حملہ, اونٹ دے دے, ہم تو تیرا مکہ کو حرم گرانے کے لیے آئے ہیں. اس کا مجھے اونٹ دے دے, حرم جانے حرم والا جانے, سیدھا منہ دکھا تجھے پتہ چلے گا. یہ ہے یقین وہ کا استقامت اس کو کہتے ہیں. اب بزرگ ترین چشتی حضرات توجہ چاہوں گا, آئے مکے کی طرف. اعلیٰ حضرت اتنا بڑا پکا بندہ ہو کہ کیا کہہ گیا, اتنا پکا بندہ ہو کہ مجھے کرا رہا ہے حرم کو, کبھی تماشا کرا رہا ہے. سمجھو یہ تماشے کا لفظ ادھر اگر شہروں کی طرف چلا جائے گا بات لمبی ہو جائے گی. یہ تماشے کا لفظ کوئی عام نہیں ہے, یہ 2 آدمی ہیں جنہوں نے تماشے کا لفظ استعمال کیا, باقی ایسے ہی ہے.
سب سے پہلا آدمی اعلیٰ حضرت آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. یہ تماشے کا لفظ وہی استعمال کر سکتے ہیں، مگر ایک احرام پوش فقیر ذرا دیکھا ہوں پہنا ہوا جیسے دنیا بے دم باسی دیتی ہے. کیا کہا؟ عجب تماشا ہو حشر میں، عجب تماشا ہو حشر میں. وہ حشر ہے یا کیا ہے؟ کہتا تماشا ہو حشر میں. کیا عجب تماشا ہو حشر میں بے دم. سب تو ہوں پیش خدا میں روبروئے رسول، سب تو ہوں پیش خدا میں روبروئے رسول. اب بزرگ کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھگا. اب بیت اللہ مجرے کو جھگا. اب یہ عربی کا کوئی صرف اردو کا لفظ نہیں ہے مجرا، اس میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں، مختلف بات ہے، لمبی سی بات ہے، مگر اتنی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ مجرے کو جھگا. وہ بھی جھکا تو کدھر جھکا؟ کدھر جھکا؟ اب یہ دادا کی روایت ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی کمزور ہو گیا چھوڑ دو، نہیں. آج تک کسی کو عقیدہ بنایا ہوا ہے، پکا عقیدہ بنایا ہوا ہے. بات کروں تو پھر بڑی گرفت پڑ جائے گی، بڑی گرفت پڑ جائے گی. تھوڑی سی باریکی میں جاتے ہیں. خواب، وہ بھی صحابی کا، وہ بھی حضور کے چچا کا خواب. خواب بھی کبھی دلیل بنی ہے؟ خواب کے اوپر کبھی سزا ملی ہے؟ میں نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا، کبھی سزا ملی ہے؟ خواب، اور وہ خواب بھی کیا حقیقت بنا آج تک لے کے بیٹھے چچا کا خواب. اور خواب میں دیکھا بھی کس کو؟ کافر. چلو ادھر نہیں جاتا، پکڑ ہو جائے گی. خواب میں دیکھا کس کو؟ کافر کو. تو پھر کافر سے بات کی. قاری صاحب کوئی جنم بلانا لوگے تو مردیاں کو گلا کرا لیتا، کوئی جنم بلانا لوگے تو مردیاں کو گلا کرا لیتا. کچھ نہیں بات کی تو کافر سے. تو کافر کا حال پوچھا. کافر کا بات بڑی لمبی ہے، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر دانش ہے. کافر سے اس کا حال پوچھا. اب قبر میں حال پوچھ رہے ہو؟ اہل نظر قبر میں لیٹے ہوئے سے حال پوچھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اہل نظر ہو، آنکھ والا تیرے شوبن کا تماشا دیکھے. اہل نظر ہو، حال پوچھا تو حال بتایا. بات خواب کی، زینت بنا علماء کی کتابوں کی، زینت بنا حدیث کی، محدثین نے بیان کیا. اب جو بات کافر سے بھی ہو جائے محبوب کے حق میں تو ماننی پڑے گی. محبوب کے حق میں جا رہے ہیں، فیصلہ ماننا پڑے گا. مگر یہاں جس کی بات میں کر رہا ہوں اس طرف نہیں جاؤں گا. اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا پوتا وہ ہو جو نبی رحمت ہے. اب کیا فیصلہ دیا؟ میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ مکہ جو ہے وہ جھوم رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ کدھر جھوم رہا ہے؟ حجرہ امنہ کی طرف جھوم رہا ہے. جھوم رہا ہے. کیوں جھوم رہا ہے؟ اس حجرے میں آج ایک چاند طلوع ہوا ہے، ایک چاند رمضان ہوا ہے جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا. شام کے محلات ابھی سن رہے تھے نظر آئے، مگر کوئی جھنڈے بھی نظر آئے، کچھ وہ مخلوق بھی نظر آئی جو کسی کی آنکھ میں نہیں آ سکتی. اس مائی نے دیکھ لی. وجہ کیا تھی؟ دیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ سبب کیا؟ کیوں دیکھ لی؟ جس کی گود میں مصطفیٰ ہوں تو ابھی بچے ہوں، معصوم. معصوم کا لفظ میں نے کیا دیا ہے؟ چلو نبی دنیا پہ آیا تو معصوم، معصوم ایک دنیا سے چلا گیا. 1 منٹ کی بات بس. دنیا پہ معصوم چلا گیا، اعلان ہو گیا ڈاکٹر صاحب ایک معصوم بچہ فوت ہو گیا. قاری صاحب نے کہا معصوم ہے، انداز دعا بدل جائے گا. انداز دعا بدل جائے گا. نازک خیالیاں میری توڑیاں دور کر دے، میں وہ بنا ہوں کہ شیشہ سے پتھر کو توڑ دوں. انداز دعا بدل گیا. سامنے بڑا ہوا ہے، معصوم ہے، اور وہ بھی ایک حد تک معصوم ہے، لمیٹڈ معصوم ہے، انلمیٹڈ معصوم نہیں ہے. انداز دعا بدل گیا. اور انداز دعا کیا بدلا؟ شافع و مشفع. میرے اللہ اس
اس کو اپنے والدین کے حق میں شفیع کر دے. اندازے دعا بدل گیا نا. اس کو اپنے والدین کے حق میں شفیع کر دے. قاری صاحب کے پاس بچہ لے کے آئے, اس کو قرآن حفظ کرا دو, کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن حفظ کراؤ, کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اگلے اور پچھلوں کو بخشوائے گا, ان کا شفیع بنے گا. دو بات, ان کا شفیع بنے گا. اب اندازے دعا بدل گیا. جس کی معصومیت لمیٹڈ تھی, ایک حد تک تھی, وہ تو والدین کا شفیع بنا. اندازے دعا بدل گیا. جو دنیا میں آیا تو معصوم, لڑکپن تو معصوم, جوانی تو معصوم, بڑھاپا میں نہیں گروں گا. آیا تو معصوم, دنیا سے گیا تو معصوم. اب اندازے دعا کیا ہوگا؟ سوائے درود کی ڈالیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. دعا اس کے لیے پڑھی جاتی ہے جو دنیا سے چلا جائے. ارے جو دنیا سے نہ جائے, دعا اس کے لیے پڑھی نہیں جاتی, اس کے لیے درود پڑھا جاتا ہے. اس کے لیے درود پڑھا جاتا ہے. حافظ یہ خاندان کے کنبے کو بخشوائے گا. یہ ایک حافظ قرآن کی بات ہے. تو جو صاحب قرآن ہے, جو صاحب قرآن ہے, تو اس کے کیا کہنے ہیں. اب آؤ ذرا آخرت کی طرف چلتے, وقت لیٹ ہو رہا ہے. آخرت کی طرف چلتے, ذرا وہ قبر کی بھی ایک جھلک دیکھ لیں. اچھا ہوتا ہے وہ جھلک بھی دیکھ لیں. اب قبر میں لٹا دیا, شاید فتویٰ نہ لگے کہ میرے اوپر ڈر لگتا ہے. یہ نوجوان قبر میں لٹا دیا, ابھی لٹانے کی دیر ہوئی تو اٹھ کے بیٹھ گیا. یہی ہے, اٹھ کے بیٹھ گیا. ابھی مارا تھا, ابھی زندہ کیا. مارا کیوں تھا, زندہ کیوں کیا, وجہ کیا تھی؟ ٹھیک بیٹھے ہیں نا, مزے سے ہیں. مارا کیوں تھا, زندہ کیوں کیا؟ مارا اس لیے تھا کہ دنیا سے منہ موڑ لے, دنیا سے منہ موڑ لے. زندہ ایسے نہیں لیا کہ ہر کی طرف سے منہ موڑ کے اس کی طرف منہ کر دے. مارا اس لیے تھا, زندہ اس لیے کیا. اور پھر پوچھا کہ کیا کہتا تھا, کیا کہتا تھا؟ سرکار جبرائیل امین کہ پاؤں کی مٹی سونے کے بچڑے کے منہ میں جائے تو باتیں کرنے لگے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. جو دربان ہے, جس نے جھولے کی رسی پکڑی ہوئی ہے, جو دروازے پہ دستک دیتا ہے, سیدہ پوچھتی ہے کون, تو کبھی کہتا ہے خیال ہوں, تو کبھی کہتا ہے اے رابی. وہاں اتنے کس کسی نے بھی نہیں چڑھی, ڈاکٹر صاحب کسی نے تاپ نہیں چڑھیا کہ عزرائیل جیسا بندہ, عزرائیل جیسا فرشتہ. دنیا ڈرتی ہے زندگی, دنیا ڈرتی. آنا تو ہے نا انہیں, روح قبض کرنا ہے. کیا طریقہ ہے؟ کیا دو طریقے. پہلا طریقہ یہ, اے اللہ کے محبوب جو تجھے چاہنے والے ہیں, تجھے چاہنے والے ہیں, ان کے سامنے ایسی حسین صورت بن کے آؤں گا, ایسا حسن لے کے آؤں گا کہ وہ حسن کی طاقت نہیں جا سکیں گے, اور دل جان کا نظرہ نہ لائے جان دے بولا. متائے حیات ہی ہوگی جو دے دیں گے, مگر جو منکر ہوں گے ان کے سامنے ایسی صورت میں آئے گا کہ دیکھتے ہی جان دے دیں گے, بس اور کچھ بھی نہیں, دیکھتے ہی جان دے دیں گے. بچڑے کی مٹی منہ میں جاتا باتیں کرنے لگا نا, قرآن کہہ رہا ہے. تو جس قبر میں سرکار ہیں اسے اٹھا کے بٹھا دیا, زندہ کر دیا. ایک سوال کیا, تینوں کا عقیدت کے ساتھ سوال ہے, تینوں کا مسئلہ کے ساتھ سوال زندہ. اور آخری سوال کیا, کس مطلب کیا ہے؟ اب جس قبر میں مصطفیٰ آئے وہ جنت کا باغ, اب وہ جو بیٹھا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اگر اس کو موت کہتے ہیں تو بار بار آئے, اگر اس کو موت کہتے ہیں تو یار بار بار آئے. جب بار بار موت آئے, میں بار بار قبر میں آؤں, میری قبر میں سرکار آئے اور تسلی دے. جس قبر میں سرکار آئے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ جنت کے باغوں سے باغ بنتی ہے. تو بات ہو رہی تھی حسن و جمال کی, بات ہو رہی تھی معصومیت کی. بس مائنڈ اپ کرتا ہوں, میرے رب نے کیا کہا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. علماء بیان کر چکے ہوں گے, مگر ایک جھلک ذرا میری فقیر کی بھی سن لیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تیری گزری ہوئی گھڑی, آنے والی گھڑی, دو گھڑیاں ہیں, دو ہی مشکل
مشکل مقام گزرے ہیں قاری صاحب، 2 ہی مشکل وقت آئے ہیں زندگی میں. کون سے؟ ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد. 2 ہی مشکل مقام آئے ہیں، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد. اب یہ ہے کہ اس میں ایک بات تھوڑی سی چاشنی کے لیے تھوڑی سی ڈال دوں تو میرا خیال ہے یہ جتنی خوش ہو جائے گا. چاشنی کے لیے دعا اچھا ہو جائے گا. والی گولڑا کو خط لکھا تھا کسی نے، خط لکھا تھا، اور خط میں کیا لکھا تھا؟ ہیر رانجھے نو مل کے پچھوتانی کیوں، ہیر رانجھے نو مل کے پچھوتانی کیوں، میں پریشان کیوں ہو گئی. بابا جی نے خط بڑا آپ نے سانسو کی جواب کیا دیا؟ گزری دا افسوس کریں دی میری رانجھے باز بیانی کیوں، گزری دا افسوس کریں دی میری رانجھے باز بیانی کیوں. اب گزری ہوئی گھڑی اور آنے والی گھڑی 4 حدوں میں تقسیم کیا. بچہ، لڑکا، جوان، بوڑھا پھر گیا. یہی ہے، 5 منظر تو کوئی بھی نہیں ہے. مگر میں قربان جاؤں، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی. آپ بتاؤ جوانی کس کو کہتے ہیں، بڑھاپا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ کہیں کہ کل حسن اور تھا آج ماند پڑ گیا، جتنی عالم بشریت میں جس کو دیکھو گے، جس مقام پہ فائز ہے، جب منزلیں زندگی کی طے کرتا جائے گا، نظر میں کمزوری آتی جائے گی، سماعت میں کمزوری آتی جائے گی، حسن میں کمزوری آتی جائے گی، دانتوں میں کمزوری آتی جائے گی، بال سفید سیاہ سفید ہو جائیں گے، ہاتھوں میں راشا آ جائے گا، جلد کمزور ہوتی جائے گی. اگر یہ باتیں نبی پر معمول کریں گے تو آیت کی جو ہے وہ نبی ہو جائے گی، آیت کی نبی ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو بشریت کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے. ارے اتنا ہی سمجھو گے جتنی بلندی نظر میں ہے. خود ہی سوچ رہو کہ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے، خود ہی سوچ رہو کیا فرق نبی اور بشر میں ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے عاشقوں، ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ گزری ہوئی گھڑی سے بہتر. کل حسن اور تھا آج حسن اور ہے. کسی نے یہ کہا آج بڑا حسین ہے، کسی نے کہا حسین نہیں ہے، اس کو بھی سچ کہہ دیا، اس کو بھی سچ کہہ دیا، مگر فرمانا جھوٹا. کہا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی دیکھے گا وہ اپنے آپ کو دیکھے گا. میرے حسن میں کمی نہیں ہے، یہ تو بلند سے بلند بالا سے بالا ہوتا جائے گا. اور کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا، فرما دیا کہ دانت تھوڑا سا کریک ہو گیا، تھوڑا سا اوپر سے اتر گیا. اب کسی کا بھی دانت ٹوٹ جائے اس کے حسن میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یا دانت لگوانا پڑتا ہے. مگر ایک عاشق وزیر آباد میں رہنے والے جن کو دنیا شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی کے نام سے یاد کرتی تھی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں بڑے مزے سے کہ جیسے آقا کریم گال کرنے ہے نا، گال تھوڑا جا کھپے ہے نا، ایسے تھوڑا جا ہے، حدیث کے لفظ ہے، صحابہ پاک کی روایت میں ہے، تو پھر ایک نور کی لاٹ نکلتی تھی. اور وہ دانت کا جو تھوڑا سا کریک بنا تھا اس نے بھی حسن کو دوبارہ کر دیا، دوبارہ کر دیا. ہاتھ میں لایا، خوشبو جس گلی سے گزرے خوشبو، بالوں کو کنگھی کی تو خوشبو، نام سرکار کا وجہ تسکین ہے، ان کا چہرہ بھی والفجر و یاسین ہے، دونوں عالم کی ہو جاتی تزئین ہے جب وہ بند ہے زلفوں کو دیتے ہیں. آؤ آخری بات، میرے مصطفیٰ کریم کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، باہر والوں سے کیا پوچھیں، کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی. ڈاکٹر صاحب گھر والوں سے پوچھتے ہیں، نبی کے اہل بیت سے پوچھتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں. مصطفیٰ کریم تھوڑی سی بات توجہ چاہو، دعوت ہوئی صحابی کے گھر میں، رومان پیش کیے. اب دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ کھاؤ، اس کے لیے دعا کرو، جب تک بیٹھو اس کے گھر کی تعریف کرو، اس کے برتنوں کی تعریف کرو، اس کی دعوت کی تعریف کرو. یہ نہیں ہے کہ کھا کے آگے جو کہ نون یار بڑے باپ کوئی ہاتھ سے کھانا گوشت اتنی سی گلے کوئی جگہ سے بٹھانا کیا گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت کا دل میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری، جس صورتحال. مگر دعوت صحابہ کی، پکانے والا صحابی، دعوت ہوئی، رومان پیش کیا تو یار تو پہلے ہی بڑھا
تو بڑا محل ہے. اب یہ انداز سنت کے خلاف، آداب رسول کے خلاف، رومال پکڑا، چولہا جل رہا تھا اس میں ڈال دیا. جب کھانا لینے گئے تو جی کیا کیا؟ رسول کی یہ تعلیم ہے، کیا منہ سے کہہ دیا؟ ندامت پریشانی ہو گئی. صاحب خانہ آئے، ہاتھ ڈالا، رومال نکالا، میل جل گئی، رومال سفید، میل جل گئی، رومال سفید. کیوں سفید؟ مصطفیٰ کریم آئے تھے، رومال پیش کیا تھا، ہاتھ صاف کیے تھے. جس دن کا یہ رومال ہوا، ارے میلا ہو جاتا ہے، آگ میں، ذرا سمجھنا میری بات کو، میں کہاں کو لے کے جا رہا ہوں، آگ میں ڈالتا ہوں، میل جل جاتی ہے، یہ سلامت رہ جاتا ہے. ندامت ہے گناہوں پر، مگر نادام ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ. گناہوں کی میل جلے گی، گناہگار سلامت رہے گا. میل جل جائے گی، جب جل جائے گی تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ بیٹھے ہیں دلائل احمد جوش پہ. مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قیامت کے دن اللہ کریم دست قدرت ایسے اٹھیں گے، اشارہ ایسے کیا، ایسے اٹھیں گے، گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. سرکار صدیق اکبر کیا باشر آسان جنت تھوڑا سا زیادہ کر دیں. پھر ہاتھ اٹھے، ایسے ہاتھ اٹھیں گے، جنت میں ڈال دیں گے، جتنا تھوڑے سے زیادہ کر دیں. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ تو کیوں نہیں لائی؟ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ایک بات ہے کہ ہاتھ سمجھو، سمجھو یہی تو ہاتھ ہوں گے. ہے تو بھی شائن عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے پریشان، روز محشر سے ہے پریشان. تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا. تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا. ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی. اب اور بہتر کیا ہو؟ یہ چکرے آج سے 30 سال 38 سال پیسے پہلے چلا جاؤ، ایک بھی نہیں ملتا. مسجد میں یا قاری خاتون صاحب ہوتے تھے یا میں ہوتا، اوپر ستارے ہوتے تھے، زمین پہ اللہ کے پیارے ہوتے تھے، ساری رات بیٹھے رہتے تھے، اللہ اللہ خیر صلاح. یہی کہنا سمجھ گیا. کبھی یہ چائے پکا کے مجھے پلا رہے ہیں، کبھی میرے جھونپڑے میں آ گئے وہاں جا کے پلائے، سمجھ گیا. اور ربیع الاول کا نام کیا تھا؟ 12 وفات. یاد ہے نا 12 وفات. آج شادیانے بچ رہے ہیں، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. آج زمین و آسمان روشن منور، یہ حسین جمیل چہرے، چمکتے دمکتے چہرے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا عاشق کی پہچان کیا ہے؟ اہل بغض کی پہچان کیا ہے؟ جس کے دل کے اندر بغض رسول ہو اس کی پہچان کیا ہے؟ اور جس کے اندر بغض رسول ہو اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے سلام کے 2 شعر پڑھ لو. میرے سلام کے 2 شعر پڑھ لینا. اگر تو چہرہ کھلکھلا اٹھے تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں نور ہے، کوئی سرور ہے. اگر چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لینا یہ اور ہے، یہ جانے والا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. اللہ کریم اس مذہب عالم کو سلامت رکھے. سمجھو انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن ہوتا جائے تیرے دل میں میری بات، میری بھی حاضری ہو گئی. وہ پاکستان کا ایسا تشریف لے گئے تھے، مجھے وعدہ کیا. اب میں نے کیا وعدہ کرنا تھا؟ میں کیا میں کون ہوں وعدہ کرنے والا؟ میں تو من عالم کے من دانم. میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں ہوں میری کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوں. ایک بس سرکار کا ایک گداگار ٹکڑے مانگنا، ایک بھکاری، کچھ بھی نہیں ہوں. کسی کو تو مان ہوگا نہ کسی کے اوپر، کسی کے اوپر مان ہوگا، تران ہوگا کسی کے اوپر. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. بس صرف ایک چیز ہے کہ میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ. میرے پاس جو بھی کچھ ہے، میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ. تیرے ٹکڑوں پہ ہی آتا یہ غلام پل. ٹکڑا سرکار کی بارگاہ سے مل رہا ہے، بندہ پڑھ رہا ہے، بندے کی اولاد بھی پڑھ رہی ہے. یہ سبق میرے ابا و اجداد سے ملا تھا. ساتھیو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، ہماری بھی برکت دے، سدا سلامت رہے، سدا شاد رہے. اللہ کریم سلام بھی عطا فرمائے. اور آخر جہاں پہ ہی ختم کرتا ہوں کہ آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مکدی مقامات جتیا میں مریضہ حکیمہ طبیباں دے وس دی کے گل نہیں، مرض لا دوائے ادا کوئی بھی حل. ہاں لکھا جا صورت پیاری جتیا میں